بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ واقعات کی ایک کہانی لا حاصل کا پارٹ نمبر 2 لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کا پہلا حصہ ابھی تک نہیں دیکھا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پہلے حصے کا لنک موجود ہے، وہاں سے کلک کر کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سعدیہ بیگم، تم مجھے بتاؤ کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو میری بیٹی مجھ سے اتنی زیادہ خفا رہتی ہے؟ وہ اپنے باپ کی دوبارہ کبھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ سلیمان صاحب نے غمزدہ ہوتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اسے یہ لگتا ہے کہ اس کی ماں کی موت کے ذمہ دار ہم دونوں ہیں۔ سعدیہ بیگم نے آہستہ آواز میں جواب دیا، اور یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ زینب کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی۔ اس نے اس رات خودکشی کیوں کی تھی؟ مجھے کیا، کسی کو بھی نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا تھا، اور عنایہ مجھے اس سب کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اب تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ سلیمان صاحب نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جب سے وہ عنایہ کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آئے تھے وہ اس کے رویہ سے بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ حالانکہ عنایہ اور دانیال بچپن میں سلیمان صاحب سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ عنایہ تو ان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں سوتی تھی، وہ ان سے اپنی ہر فرمائش پوری کرواتی تھی، اور سلیمان صاحب بھی اس کو دادی کی ڈانٹ سے بچاتے تھے اور اس کو بالکل پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ گھر میں سب عنایہ کو اینی کہہ کر بلاتے تھے، لیکن اب کچھ بدل چکا تھا۔ عنایہ سب سے ناراض تھی۔ اس ہانی کی بچی کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس نے مجھے مینڈک کہا۔ حیدر غصے میں کہتا کچن کی طرف چلا گیا۔ منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہے ہو؟ شازیہ بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں تائی جی، اس ہانی کی بچی نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے مجھے، یعنی مجھے حیدر شاہ کو کہتی ہے مینڈک۔ حیدر نے ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہا لگاتے ہوئے سلمہ بیگم نے کہا، مینڈک کہا ہے؟ اف ماں جی، آپ بھی ہنس رہی ہیں۔ یہاں آپ کے اتنے ہینڈسم بیٹے کو وہ ہانی کی بچی مینڈک کہہ کر بلا رہی ہے؟ یا اللہ، اب تو اپنی ماں بھی پرائی لگ رہی ہے۔ حیدر نے اوپر کی طرف دیکھ کر ڈرامائی انداز میں دہائیاں دیتے ہوئے کہا۔ شازیہ بیگم اور سلمہ بیگم اس کے ڈرامے دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہی تھی۔ اف حیدر کے بچے، کتنے بڑے جھوٹے ہو تم۔ پیچھے کچن کے دروازے سے ہانیہ غصے میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اندر آتے ہوئے بولی، میں بتاتی ہوں تائی جان، آپ لوگوں کو اس حیدر کے بچے نے مجھے چڑیل بولا۔ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شازیہ بیگم اور سلمہ بیگم ان دونوں کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بس کرو تم دونوں، ہر وقت جھگڑتے رہتے ہو، شازیہ بیگم نے مصنوعی غصہ میں کہا۔ پر ساری غلطی اس کی ہے، ہانیہ نے حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بس ہانیہ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تائی جی کی بات؟ اور کیا تم لگائی ہوئی ہے؟ حیدر بڑا ہے تم سے، آپ بولا کرو۔ جاؤ یہاں سے، چلو جا کے عنایہ کا کمرہ سیٹ کرو۔ پیچھے رابعہ بیگم کی آواز آئی، جو ہانیہ کو بہت غصے سے ڈانٹ رہی تھی۔ ہانیہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حیدر بھی اپسیٹ ہو گیا۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ ہانی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ابے یار، اب ہانی اپنے کمرے میں جا کے روئے گی، یہ سوچ کر اسے خود پر غصہ آیا۔ کیا کرتی ہو رابعہ، کیوں ڈانٹا بیچاری بچی کو؟ وہ روتے ہوئے یہاں سے گئی ہے، شازیہ بیگم نے بولا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہے بھابی۔ کیا کہہ رہی ہو رابعہ؟ کوئی بدتمیز نہیں ہوئی، تھوڑی سی شرارتی ہے بس، اور شرارتیں ابھی نہیں کرے گی تو پھر کب کرے گی؟ اور یہ حیدر اور ہانیہ تو بچپن سے جھگڑا کرتے آ رہے ہیں، اور بعد میں ایک دوسرے کو منا بھی لیتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اچھا چھوڑیں بھابی، یہ بتائیں کہ عنایہ کو لینے کون جا رہا ہے؟ رابعہ بیگم نے پوچھا۔ میں نے حیدر کو بولا ہے، وہ جائے گا ابھی 2 گھنٹے بعد۔ اچھا چلیں پھر، آئیے اس کی پسندیدہ ڈش بنا لیتے ہیں، آخر اتنے سالوں بعد وہ واپس آ رہی ہے۔ کتنی بڑی ہو گئی ہوگی وہ، جب سے سلیمان بھائی صاحب اسے لندن لے کے گئے ہیں، ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، رابعہ بیگم نے کہا۔
دانیال کو پتہ ہے کہ عنایہ آ رہی ہے؟ سلمہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، میرے خیال میں اسے نہیں پتہ۔ اچھا، چلیں کھانا بنا لیتے ہیں۔ رابعہ بیگم نے بات کو ختم کرتے ہوئے بولا۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں مارنے آئے تھے؟ زوار شاہ نے اس بندے کو کھنڈر نما تہہ خانے میں لا کر کرسی پر باندھتے ہوئے پوچھا۔ تو اگر مجھے مار بھی دیتے ہو تب بھی میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے بھیجا، اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ زوار شاہ نے ایک کس کے تھپڑ مارا، اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ بول، اب بول، کس نے بھیجا تجھے؟ بولا نا نہیں بتاؤں گا آفیسر۔ یہاں زوار شاہ نے اپنی کڑکدار آواز میں باہر کھڑے آفیسر کو بلایا۔ یس سر، حکم کیجیے۔ ایک آفیسر اندر آ کر زوار شاہ کو سلوٹ کرتے ہوئے بولا۔ آفیسر، یہ میرا خاص مہمان ہے، اس کی اچھے سے تیمارداری کرو، تب تک کرو جب تک یہ بتا نہ دے کہ یہ کون ہے اور یہاں اس کو کس نے بھیجا، اور ہاں، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر زوار شاہ تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ زوار شاہ پوری رات حویلی واپس نہیں گیا تھا، کیونکہ تہہ خانے والی جگہ گاؤں سے دور شہر میں تھی۔ اسے پتہ تھا کہ عنایہ واپس آ رہی ہے، اس لیے اب وہ شہر سے واپس گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کو گاؤں والی روڈ پہ چڑھایا، اس نے حیدر کو فون ملایا۔ السلام علیکم، کہاں ہیں بھائی آپ؟ ابھی تک واپس نہیں آئے؟ ساری رات گزر گئی، ماں جی بہت پریشان تھیں۔ رات کو تو میں نے بات سنبھال لی، لیکن اب آپ آؤ گے تو بہت ڈانٹ پڑے گی آپ کو۔ حیدر نے کال اٹھاتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ وعلیکم السلام۔ چپ کر جا میرے بھائی، بہت ضروری کام تھا مجھے، رات کو شہر آیا تھا اس لیے نہیں آ پایا واپس۔ اب واپس آ رہا ہوں، رستے میں ہوں، میری بات دھیان سے سن۔ عنایہ کو لینے ایئرپورٹ پر تو جا رہا ہے؟ زوار شاہ نے حیدر کو چپ کرواتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، میں ہی جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں نکلنے والا ہوں، حیدر نے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات دھیان سے سنو، آس پاس نظر رکھنا، اگر کچھ بھی غلط نظر آئے تو فوراً مجھے کال کرنا، دھیان سے لے کے آنا اور اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، شاہ نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ کیا بات ہے بھائی، کچھ پرابلم ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہو، حیدر نے فکر مندی سے پوچھا۔ حیدر، بس اتنا سمجھ لو کہ عنایہ کی جان کو خطرہ ہے، شاہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح ہے بھائی، میں خیال رکھوں گا، اللہ حافظ۔ ایک تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ شخص ہے کون اور کیا چاہتا ہے، عنایہ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ زوار نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے میں کہا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے سلیمان شاہ کو کال ملا دی۔ السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹے، میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ، آپ کا کیا حال ہے؟ سلیمان شاہ نے زوار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، مجھے آپ سے کام تھا، مجھے اس شخص کا نمبر بھیجیے جو آپ کو دھمکی والے فون کال کرتا ہے۔ زوار نے جلدی کہا۔ بیٹا، وہ ایک نمبر سے کال نہیں کرتا، جب بھی کال کرتا ہے نمبر بدل کے کال کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ شخص ہے کون؟ سلیمان شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ چاچو، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، جب فون کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ زوار نے پوچھا۔ بیٹے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت پرانی دشمنی نکالنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں۔ بیٹا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ ہے کون؟ سلیمان شاہ نے پریشان آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے چاچو، ابھی تک اس نے جس نمبر سے کال کی وہ سب نمبر مجھے سینڈ کریں، اور آپ پریشان نہ ہوں، میں ڈھونڈ لوں گا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ زوار شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ چاچو، اور پھر کال بند کر دی۔ ہانی روتے ہوئے دانیال کے کمرے میں آ گئی، منال اور آمنہ بھی پیچھے اس کے کمرے میں بھاگتے ہوئے آ گئی۔ دانیال بھائی، آپ سمجھا لیں اس مینڈک کو کہ مجھ سے بات نہ کرے، آج اس کی وجہ سے ماما نے مجھے ڈانٹا۔ ہانی نے روتے ہوئے دانیال کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حیدر کی شکایت لگائی۔ منال اور آمنہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے میری گڑیا، کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ مجھے بتاؤ ذرا، دانیال نے پیار سے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں بھائی آپ کو۔ پھر آمنہ نے ساری بات بتا دی۔ حد ہے ہانی، تم نے اس سے بدتمیزی سے کی بات کیوں کی؟ منال نے ہانی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیں دانیال بھائی، پہلے ماما اور اب منال آپی بھی مجھے ڈانٹ رہی ہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس سے
اس نے پہلے مجھے چڑیل بولا، پھر میں نے اسے مینڈک بولا۔ ہانی نے روتے ہوئے کہا، اچھا گڑیا چپ کر جاؤ، وہ گھر آتا ہے تو میں بھی اسے ڈانٹوں گا۔ دانیال نے پیار سے ہانی کو چپ کرواتے ہوئے کہا، سچ میں بھائی آپ اس کو ڈانٹیں گے؟ ہانی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ کہیں سے بھی بی ایس کی اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہی تھی، بالکل بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ دانیال بہت ہی پیار محبت سے رہنے والا انسان تھا، بہت ہی دھیمے مزاج کا انسان تھا، بالکل اپنی مرحومہ ماں کی طرح۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آج کون آ رہا ہے حویلی میں؟ آمنہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو کے بولی۔ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ بتا دو کون آ رہا ہے؟ دانیال نے پوچھا۔ اچھا تو غور سے سنیے، آج اس حویلی میں آپ کی اور حویلی کی جان عنایہ سلیمان آ رہی ہے۔ آمنہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ عنایہ؟ عنایہ میری اینی واپس آ رہی ہے؟ دانیال نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں دانیال، تائی جی نے صبح بتایا کہ عنایہ آ رہی ہے، میرے خیال میں 2 گھنٹے تک پہنچ جائے گی۔ منال نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ چلو تم دونوں کمرے میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو رکھو۔ منال نے دونوں کو کمرے سے بھیجا۔ اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ وہ واپس آ رہی ہے منال، اتنے سالوں بعد وہ آ رہی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ منال بہت خوش، دانیال نے منال کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر وہ منال کے گلے لگا رہا، پھر اپنی پوزیشن کا خیال آتے ہی وہ دور ہوا۔ آئی ایم سوری، وہ غلطی سے ہو گیا۔ منال کے چہرے کا رنگ فل سرخ ہو گیا، وہ اپنا چہرہ نیچے کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ارے میں سوری کیوں کر رہا ہوں؟ پورا حق ہے تم پر میرا، آخر منقوہ ہو تم میری۔ دانیال نے منال کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ چھوڑیے میرے ہاتھ، منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ نہیں اب تو یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوٹیں گے، دانیال نے حق سے بولا۔ منال زبردستی ہاتھ چھڑواتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ پیچھے دانیال نے زوردار قہقہا لگایا۔ پلین لینڈ کر چکا تھا، عنایہ کے باہر آنے کی دیر تھی۔ حیدر پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر انتظار کر رہا تھا، تبھی عنایہ دروازے سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ حیدر پچھلے آدھے گھنٹے سے ایئرپورٹ کے باہر انتظار کر رہا تھا، تبھی زوار کی کال آ گئی۔ جی بھائی، حیدر نے کال پک کرتے ہوئے کہا۔ وہ آ گئی کہ نہیں؟ زوار نے بے چینی سے پوچھا۔ ارے واہ بھائی، کبھی اور کسی کا تو اتنی بے چینی سے نہیں پوچھا، حیدر نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ اب بھی چپ گدھے، عنایہ کزن ہے میری اور وہ لندن سے آ رہی ہے، پہلی دفعہ تو کیا میں دھیان بھی نہ رکھوں، میرے خاندان کی عزت ہے، زوار نے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، اور پلین تو کب کا لینڈ ہو چکا ہے، پر عنایہ ابھی آئی نہیں، حیدر نے منمناتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ زوار کو اس طرح کے مذاق پسند نہیں آتے، اس لیے اس نے جلدی بات کو گھما دیا۔ اچھا تو دھیان سے لے کے آنا، اس کو آس پاس نظر رکھنا، اور میں نے کچھ کام کرنے ہیں وہ ختم کر کے آتا ہوں حویلی میں۔ اتنا بول کے زوار نے کال بند کر دی۔ بھائی کو اتنی کیوں فکر لگی ہوئی ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ حیدر اپنا شیطانی دماغ لگا رہا تھا، تبھی عنایہ اپنی ٹرالی کے سیٹتی ہوئی باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھ کر حیدر کو ڈھونڈنے لگی۔ تبھی اس کی نظر حیدر پر پڑی، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ عنایہ اپنی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ حیدر، عنایہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے آواز دی۔ اوہ السلام علیکم عنایہ، کیسی ہو؟ اچھا ہوا تم آ گئی، میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا تھا، دیکھو گرمی میں رنگ بھی کالا ہونے والا تھا۔ حیدر نے چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو عنایہ کو کھڑے دیکھ کر نان سٹاپ شروع ہو گیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، چلیں گھر؟ عنایہ نے جواب دیا۔ ہاں چلو، وہ گاڑی کھڑی ہے۔ حیدر نے ٹرالی پکڑی اور آگے چل دیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تو حیدر نے زوار کو میسج کر دیا اور دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ ویسے عنایہ، اتنے سالوں بعد تم حویلی جا رہی ہو، تم ایکسائٹڈ نہیں ہو؟ حیدر نے سوال کیا۔ نہیں، ایک لفظ میں جواب آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ حیدر نے حیرانگی سے کہا۔ تم پلیز کچھ دیر کے لیے چپ نہیں کر سکتے؟ عنایہ نے کافی بدتمیزی سے کہا تو حیدر چپ ہو گیا۔ عنایہ نے اپنا سر پچھلی سیٹ پر گرا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔
اس کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ ایک آنسو آنکھ کے کونے سے بہا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ گاڑی گاؤں کی سڑک سے گزر رہی تھی اور اس کی نظر باہر کو تھی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ اس کا بچپن انہی سڑکوں پر گزرا تھا۔ وہ جھولا، وہ پیڑ، وہ باغ، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ عنایت تمہیں یاد ہے سب کچھ؟ حیدر نے سوال کیا۔ ہاں یاد ہے، عنایت نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تبھی حویلی کا گیٹ کھلا اور گاڑی اندر چلی گئی۔ عنایت گاڑی میں سے باہر نکلی اور حویلی کو دیکھنے لگی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا یہاں پر سوائے اس کے۔ جب وہ اندر چلتی ہوئی گئی تو سب اس کو ملنے کے لیے ڈرائنگ روم میں اکٹھے تھے۔ اس نے بلو جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ، وائٹ شوز پہنے ہوئے تھے۔ کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ ڈالا ہوا تھا۔ اپنے لمبے بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور کافی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اندر آئی۔ سب سے پہلے تائی جی آ کے گلے ملنے لگی تو اس نے روک دیا اور ہاتھ سے سلام لینے لگی۔ ہیلو۔ عنایت نے ہاتھ آگے کیا۔ ارے بیٹا، اتنے سالوں بعد آئی ہو، گلے تو ملو، چھوٹی تائی جی نے آگے بڑھ کر کہا۔ ارے نہیں چھوٹی تائی جی، وہ تو اپنوں سے ملتے ہیں۔ عنایت نے اپنوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہم تیرے اپنے نہیں ہیں؟ چچی جان نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ او سو سویٹ میری بھولی چچی جان، آپ نہیں جانتی کہ آپ لوگ کیا ہیں، میرے سو کالڈ اپنے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سب ہکا بکا اس کو دیکھ رہے تھے۔ عنایت کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمیز بھول گئی ہو؟ کہیں سے زوردار آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو دادی جی کافی غصے سے بول رہی تھیں۔ ارے دادی، آپ ابھی تک ہیں؟ واہ بھائی واہ، میں تو سوچ رہی تھی کہ اب تک تو آپ اپنے بیٹے کے غم میں اللہ کو پیاری ہو چکی ہوں گی۔ سارے گھر والے یہ سب دیکھ کر شوق میں چلے گئے تھے۔ ارے غضب خدا کا، یہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ اور بھابھی، آپ سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ زنیرہ بیگم اپنی بیٹی زونیا کے ساتھ دروازے سے اندر آتے ہوئے بولی۔ پھوپھو آپ چپ کر جائیں پلیز، منال نے آگے بڑھتے ہوئے زنیرہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑ منال، میں دیکھتی ہوں اسے، یہ لڑکی کیسی میری ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ زنیرہ بیگم نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ او پلیز زنیرہ پھوپھو جی، آپ تو نہ ہی بولیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں۔ عنایت نے ان کے پاس آتے ہوئے زنیرہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ اینی وے، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ سیڑھیوں سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سب لوگ حیران پریشان اس کی باتوں پر غور کر رہے تھے۔ ہیلو ندیم، ابھی میں نے جو نمبر تمہیں بھیجے ہیں ان سب کی ڈیٹیل مجھے پتہ کر کے ای میل کر دو۔ 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، ساری ڈیٹیل مجھے مل جانی چاہیے، ایک چیز۔ زوار شاہ نے گاڑی چلاتے ہوئے ندیم کو کال کر کے کہا۔ ابھی اس نے کال بند ہی کی تھی کہ حیدر کا نمبر سکرین پر جگمگانے لگا۔ ہاں بولو حیدر، زوار نے کال اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ کہاں ہو؟ جلدی سے حویلی آ جاؤ۔ حیدر کی پریشانی سے بھری ہوئی آواز ابھری۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عنایت تو ٹھیک ہے؟ زوار نے پوچھا۔ اسی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ آتے ساتھ ہی اس نے سب سے اتنی بدتمیزی سے بات کی، تائی جی سے، چچی جان سے، پھوپھو سے، دادی جان سے بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کی۔ اسی وجہ سے دادی جان کا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ اور پھر حیدر نے ساری باتیں جو عنایت نے کی تھیں سب زوار کو بتا دی۔ زوار کا غصے سے برا حال تھا۔ آ رہا ہوں میں بس آدھے گھنٹے تک، یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس کی کار حویلی میں داخل ہوئی۔ زوار گاڑی سے نکل کر بھاگتا ہوا دادی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دادو کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے بیٹے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہوں میں، دادی نے کہا ہلکا سا مسکراتے ہوئے۔ ماں جی عنایت کہاں ہے؟ زوار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹے وہ اپنے روم میں ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، سلمہ بیگم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔
زوار اٹھ کر عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، تبھی زونیا زوار کے راستے میں آ گئی۔ زوار تمہیں پتہ ہے عنایہ نے کتنی بدتمیزی سے سب سے بات کی، زونیا نے زوار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ زوار نے زور سے ہاتھ چھڑوایا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا، زوار نے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا، اور آگے چل دیا۔ ایک دن تم صرف زونیا کے ہوگے، صرف زونیا کے، زونیا نے غصے میں ہاتھ دیوار پر مارتے ہوئے کہا، اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ زوار عنایہ کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ عنایہ جو مزے سے سو رہی تھی، اتنی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ سلیو لیس نائٹی میں ملبوس تھی۔ وہ جلدی میں بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ عنایہ کافی غصے میں بولی۔ زوار کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب سے بدتمیزی سے بات کرنے کی؟ دادو کو تم نے اتنی گھٹیا بات بولی تو بولی کیسے؟ زوار نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ بولوں گی میں، میری مرضی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، مجھ پر چلانے والے؟ عنایہ نے بھی غصے میں چلا کر بولا۔ ہوں تو میں تمہارا بہت کچھ، اور تمہاری اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ میں زوار شاہ ہوں۔ زوار نے ایک ہاتھ سے عنایہ کا جبڑا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کمر پکڑی تو عنایہ جھٹکا کھاتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ چھوڑو مجھے زوار شاہ، چھوڑو۔ عنایہ اپنی پوری طاقت سے اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ آئندہ میں تمہیں دادی جان سے کسی سے بھی بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ زوار نے اس کا جبڑا چھوڑ دیا۔ اور ہاں، آئندہ میں تمہیں اس لباس میں بھی نہ دیکھوں، ورنہ میں وہ کر گزروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، زوار نے عنایہ کے کان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ عنایہ کو اپنے حلیے کا خیال آیا تو اس نے شرمندگی سے منہ نیچے کر لیا۔ زوار کو اس وقت بہت پیاری لگی۔ اس نے عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی کمر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ جب کا زوار شاہ کمرے سے باہر گیا تھا تب سے عنایہ غصے میں ادھر ادھر غصے سے چکر لگا رہی تھی۔ یہ لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں، ان سب میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو بتا دوں گی کہ عنایہ کیا چیز ہے۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ عنایہ نے دیکھا تو ڈیڈ لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، جی بولیں، رات کے اس وقت کیوں کال کیا آپ نے؟ وہ کافی زیادہ روکھے لہجے میں بولی۔ بیٹی میں نے تو تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا۔ سلیمان صاحب نے بہت ہی پیار سے بات کی۔ بڑی بات ہے، خیریت پوچھنے کے لیے تو آپ نے مجھے پہلے کبھی فون نہیں کیا، اور اگر میری خیریت ہی پوچھنی ہے آپ کو تو مجھے نہیں ان حویلی والوں کو فون کیا کریں جہاں پر آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ عنایہ نے کافی بدتمیزی سے جواب دیا۔ کس طریقے سے بات کر رہی ہو تم؟ اور وہاں تم نے کسی سے بدتمیزی سے تو نہیں بات کی؟ دیکھو میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، کسی سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کرو گی تم۔ سلیمان صاحب نے ہلکے غصے میں وہ وارننگ دی۔ او مائی سویٹ ڈیڈ، بدتمیزی تو یہاں میں ہر ایک بندے سے کروں گی، روک سکتے ہیں تو روک لیں، عنایہ نے چڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ اب اس کو ایک اور پوائنٹ مل گیا تھا سلیمان صاحب کو تنگ کرنے کا، اور کال بند کر دی اور لائٹ آف کر کے سو گئی۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کے نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو وہاں دادا جی، تایا جی اور چاچو بھی موجود تھے۔ عنایہ کی کل ملاقات صرف گھر کی عورتوں اور زوار سے ہوئی تھی۔ یہاں پر دانیال کو چھوڑ کر باقی سب گھر والے ناشتے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ دانیال ایک اہم کیس کو حل کرنے کے لیے شہر گیا ہوا تھا اور آج اس نے واپس آنا تھا۔ عنایہ نے جینز کے اوپر کل ہی کی طرح ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بالوں کو اونچی تیل پونی کر کے باندھا ہوا تھا، اتنے میں بھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر ٹھیک ہی ہوں گے، ٹھیک ہی نظر آ رہے ہیں آپ سب تو۔ ارے بڑے تایا جان کیسے ہیں آپ؟ اور ریان صاحب نے اٹھ کر عنایہ کو گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری پرنسس کیسی ہے؟ کافی بڑی ہو گئی ہے میری پرنسس، ریان صاحب نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ہاں لیکن آپ پہلے سے کافی ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ حیدر کا منہ میں جاتا ہوا نوالا درمیان میں رک گیا۔ ارے یہ جھانسی کی رانی اچانک اتنی سویٹ کیسے ہو گئی؟ اس نے ہانی کے قریب جا کر آہستہ آواز میں کہا۔ چپ مینڈک، اب ایک لفظ مت بولنا، ہانی نے اپنا پاؤں حیدر کے پاؤں پر مارتے ہوئے کہا۔ اوہ ماں، حیدر نے اپنی چیخ کو روکتے ہوئے منہ میں کہا، میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا چڑیل۔
کہیں کی؟ وہ شوق سے دیکھنا، ہانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں پر باقی سب لوگ عنایہ کو دیکھ رہے تھے۔ جو لڑکی کل تک سب سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی، آج ریان صاحب سے سویٹلی بات کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، ہم سے نہیں ملو گی؟ دادا جی نے عنایہ کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ کون؟ عنایہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کے سب شاکڈ ہو گئے۔ کیا بول رہی ہو لڑکی؟ ہم سب کو کیا تم بھول گئی ہو؟ دادا جی نے اپنی آواز کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ پتہ کیا ہے جاگیردار حماد صاحب، میں نہ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہوں جو اپنے ہوں، اور غیروں کو کون یاد رکھتا ہے؟ عنایہ نے اپنی آواز کو دھیمی رکھ کر لفظوں کو چبا چبا کر بولا۔ دادا جی نے کافی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا۔ زوار جو ابھی بھی نیچے آ رہا تھا، اس کی باتیں سننے کے لیے دادا جی کی کرسی کے پاس آ کے رکا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں تو ناشتہ کرنے لگی ہوں۔ ویسے بھی آپ لوگوں نے تو مجھے کل رات کا کچھ کھانے کو ہی نہیں دیا۔ ویسے مہمان نوازی بالکل نہیں اچھی آپ لوگوں کی۔ اس نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے سب بڑوں کی طرف دیکھا۔ زوار کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا، اس لیے وہ کچھ بھی بولے بغیر باہر کی طرف نکل گیا۔ دادا جی اور چچا جان بنا ناشتہ کیے غصے میں باہر زمینوں کی طرف نکل گئے۔ آج پہلی مرتبہ ابا جی بنا ناشتہ کیے چلے گئے۔ سلمہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ریان صاحب کو عنایہ کے اس برتاؤ پر بہت حیرانگی اور شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اس سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کیا اور اندر کمرے کی طرف چلے گئے۔ چلو تم لوگوں کو یونیورسٹی نہیں جانا؟ آج ڈرائیور نہیں آیا تو میں ہی تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں، حیدر نے ہانی، منال اور آمنہ کو کہا۔ ہاں چلو تم لوگ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، رابعہ بیگم نے کہا۔ وہ سب چلے گئے۔ کسی نے بھی عنایہ کو نہیں بلایا، وہ بظاہر ناشتہ کر رہی تھی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں پر صرف عنایہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل بالکل خالی ہو چکا تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ اس نے ناشتہ وہاں ہی چھوڑ دیا اور اپنی آنکھ کے کونے سے آنسو صاف کیا اور اوپر کمرے کی طرف چلی گئی۔ سلمہ بیگم نے اس کا ناشتہ چھوڑنا، آنکھوں سے آنسو صاف کرنا اور کمرے کی طرف جانا بہت غور سے دیکھا۔ ویڈیو ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔